فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور احسان سے سبحان اللہ، ہم جس مذہب سے، اسلام سے جو ریلیٹڈ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم عطا فرمایا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مسلمان کو، اپنے ماننے والے کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے روشن اصول عطا فرمائے ہیں سبحان اللہ، کہ انسان کسی بھی کیفیت میں ہو، غمی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، یا اور کوئی ایسی کیفیت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یعنی انسان جو ہے وہ پیدائش سے لے کر اور وفات تک مختلف زندگی کے حصوں سے گزرتا ہے، بلکہ بعد از وفات بھی۔ بعد از وفات بھی انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو کیفیت ہے کہ اس کی عمر کے اعتبار سے جو کیفیت ہے، اس کے متعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنما اصول بیان فرمائے۔ اور اسی طرح جو انسان کی اپنی دوسری جہت کے اعتبار سے کہ حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے یا فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اعتبار سے، مثال کے طور پر والد ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بیٹا ہے تو والدین کے حقوق اس پر لازم ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہو، یا یہ کاروبار کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، مال کماتا ہے، حلال طریقہ اپناتا ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں، اب ان کے ساتھ اس کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا خود جو ہے یہ کسی کا ماتحت ہو گیا ہے تو اب اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اور ہمیں ان معاملات کے اندر جب کسی دوسرے آدمی سے ہمیں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کسی آدمی نے ہم سے کوئی چیز مانگی، وہ ہمارا عزیز ہے یا کوئی اجنبی ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یا اگر کوئی سامنے سے غلط رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرے، کسی نے ایسی بات کہی جو ہماری طبیعت کے خلاف تھی، کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو سامنے والے آدمی کو جو ہمیں غصہ دلانے والی تھی، یا دیگر جو ہمارے عزیز و اقارب تھے ان کے لیے وہ دل آزاری کا سبب بن سکتی تھی یا بنی، اب ہمیں کیا انداز اپنانا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مبارک انداز تھا، اور ہم لوگ کس انداز میں کس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر اس کو ذکر فرماتے ہیں، اور مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر اور کتب کے اندر بھی ہے۔ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مانگا، سوال کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عطا فرمایا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کچھ بھلائی کوئی خیر ملی، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کافی ہے۔ اس کا انداز دیکھیں، دیہات کا رہنے والا تھا، وہ تربیت نہیں تھی، نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی خیر نہیں ملی۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو بڑا جلال آیا اس کی یہ بات سن کر کہ دیا ہے اس کو اور اب جو ہے یہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا۔ صحابہ کرام کا انداز ایسا تھا کہ اس کو سزا دیں گے اس کے اس انداز پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ کریم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کرم دیکھیے آپ کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر لے گئے، وہاں لے جا کر آپ نے مزید عطا فرمایا اسے، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب کچھ ملا؟ اس نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرمائے، آپ کی اہل بیت کی بھی خیر فرمائے، اتنا دیا آپ نے مجھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہی بات نا صحابہ کرام کے سامنے بھی کہو، یہی بات صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بھی کہہ دو۔ ارشاد فرمایا تمہاری اس بات کی وجہ سے ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بات پیدا ہو گئی ہے تاکہ وہ دور ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی فرمایا۔ اب اگلے دن یا اسی دن وہ شخص جو ہے پھر آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی یہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے، وہ جو گزشتہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا۔
اب نبی پاک علیہ السلام نے اسے پھر فرمایا بھی تمہیں کچھ ملا مجھ سے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے اتنا دیا ہے، اللہ آپ کی بھی خیر فرمائے، آپ کے اہل بیت کا بھی بھلا فرمائے، مجھے بڑا عطا کیا ہے آپ نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب ایک مثال ارشاد فرمائی، فرمایا میری اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی تھی، ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی اونٹ ہو، آدمی ہے کوئی، اس نے اونٹ پال رکھا ہے، ارشاد فرمایا اچانک وہ دوڑ پڑتا ہے، بھاگ پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، مطلب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز کریمانہ تھا کہ آپ ایسی مثال دے کر جو عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں وہ دے کر پھر بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی آدمی نے اونٹ پال رکھا، وہ اس سے دوڑ جائے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے، اب وہ بھاگ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اونٹ آگے آگے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، ارشاد فرمایا اونٹ پکڑا ہی نہیں دے رہا، بھاگ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو مالک ہے اونٹ کا وہ کہتا بھی ٹھہرو، یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو روکتا ہوں، میں اس کو پکڑتا ہوں، وہ تھوڑا سا چارہ اٹھاتا ہے، گھاس پھوس وغیرہ اٹھا کے، اور وہ اس کی جانب بڑھتا ہے، اسے دکھاتا ہے یہ اس سے مانوس ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ کیا ہے، لوٹ کر آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اور وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا میری مثال اور اس بندے کی مثال بھی ایسی ہی تھی۔ ارشاد فرمایا اگر میں اسے چھوڑ دیتا لوگوں کے درمیان، صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان، فرمایا وہ اسے سزا دیتے، یہ قتل کر دیا جاتا، جہنم کا مستحق قرار پاتا۔ ارشاد فرمایا میں نے درمیان میں آ کر اسے وہی مبارک انداز آپ کا عطائیں کر کے اسے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اسے بھلائی عطا کی، اور یوں یہ شخص دوزخ میں جانے سے بچ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا مبارک انداز یہ ہے کہ ایک شخص سے غلطی صادر ہوئی، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف درگزر حلم، دوسروں کو روکا، اسے مزید عطا کیا، اور پھر جب اس نے آپ کے بارے میں خیر کے کلمات کہے، اب مبارک انداز کیا، اسی پر بس بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک درس دیا کہ وہ جو غلطی، وہ جو خطا جس نے لوگوں کے دلوں میں خلش پیدا کی تھی، اس کا ازالہ بھی ہو جائے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ جو ڈی گریڈ ہو گیا تھا وہ واپس اپ گریڈ بھی ہو جائے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی نگاہوں میں یہ اسی طرح مقبول بھی ہو جائے، اور ہمیں یوں نبی پاک علیہ السلام نے درس اور سبق دیا، اور یوں یہ بندہ جو تھا اس کی جو ہے اصلاح بھی ہو گئی۔ یہ مبارک انداز ہے آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی اس طرح کا معاملہ پیش ہو جائے، ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی صادر ہو جائے، تو ہمیں چاہیے آقا کریم علیہ السلام کا مبارک انداز جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ یہی رہنما اصول ہونا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوۃ حسنہ فرمایا ہے، بہترین نمونہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، یہ دونوں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ حضور نے فرما کر بھی بتایا ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ ہم یہ غور کریں ہم نے اس میں سے کیا حصہ پایا ہے، اس پر توجہ کی حاجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمارا مقام و منصب نہیں ہو سکتا نا، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہماری شان اور عفت نہیں ہو سکتی نا۔ ہم جو بھی ہیں، چلو جس نے سامنے والے نے جو ہے وہ غلطی کر ہی دی ہے، وہ غلط انداز اپنا ہی لیا ہے، تو ہم نے بھی کیا غلط ہی انداز اپنانا ہے؟ کیوں راشد بھائی؟ لوگ نہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار، بھائی ہم کیوں کسی کو چھوڑیں، کیوں معافی دیں، کیوں درگزر کریں؟ یہ تو جیسے کریں گے بھائی ویسا ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تو دین سودان۔ ہم نے اگر غلط کیا، کسی نے غلط کیا، ہم نے بھی غلط کر دیا، تو اس میں کیا غلط ہوا؟ اس نے جیسا کر لیا ویسا بھر لیا۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سلمانوی موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک جہت مطلب بیان کی کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں، اور اس کی دوسری جہت بھی ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہی معاملہ پیش آ گیا، کسی سے تعلق نہیں ہوا، اس وقت ہم کیا کریں۔ تو پہلی جہت جو آپ نے کی اس بارے میں حقیقت یہی ہے کہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ برائی کی تو میں اس کے ساتھ اچھائی کیوں کروں، جیسا کیا تو ویسا بھرے گا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ ہیں، ایسے خوبصورت اخلاق کے مالک اور اتنی زیادہ عبادت کرنے والے کہ آپ کا لقب ہی زین العابدین مشہور ہو گیا، عابدوں کی زینت۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، ان سے کوئی غلطی صادر ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو کچھ جلال آیا، تو وہ لونڈی بھی صاحب علم تھی، وہ جانتی تھی آپ کے
علم کو اور آپ کے حیا کو، آپ کے حلم کو، قوت برداشت کو، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. یہ تھا کہ سامنے سے اس طرح معاملہ ہوا اور آگے سے یہ آپ کا انداز مبارک. اور اسی طرح انسان دوسری اگر جہت دیکھیں کہ ہم کیا کریں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اور ہمارا انداز ہوتا کیا ہے. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اہلیہ کا ایک اسی طرح ہوا کہ ٹھوکر لگی، پاؤں کا ناخن اتر گیا، تو یہ مسکرانے لگی. کسی نے کہا کہ یہ تو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اس مصیبت پر، اس تکلیف پر جو مجھے ثواب ملا ہے، جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے مسکراہٹ آ گئی. ایک جہت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اپناتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یقیناً اقوال اور عقائد عالم علیہ السلام کے فرامین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اس سے قطع تعلق ہی کرے، اس سے تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے. یہ ایک انداز ہے مبارک زندگی کا. اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو تو قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دیجئے یہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن محبوب کا اخلاق بہت عظیم ہے. محبوب کے اخلاق کا صدقہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کا بھی یہی انداز کریمانہ تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرما رہے ہیں، مجمع ہے، اتنے کثیر صحابہ کرام ہیں. اس دوران آپ نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا تھا، تو لہذا کوئی بھی اس سے زائد حق مہر مقرر نہ کرے. تو مجمع پر سکوت طاری تھا. امیر المؤمنین ہیں اور اتنی ہیبت اور روب و دبدبے والے ہیں، لیکن مسلمانوں پر آپ کے رحم کی شان یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں بڑے مہربان اور رحم دل ہیں. ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے امیر المؤمنین آپ یہ کیسے مقرر کر رہے ہیں کہ 400 درہم سے زائد مقرر نہ کیا جائے، حالانکہ قرآن پاک میں تو مطلق ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا حق مہر یہ ایک عورت کا حق ہے، مہر عورت کا حق ہے، تو آپ کیسے اس کو مقرر کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، فرمایا کہ عورت نے صحیح فرمایا، ایک مرد نے غلطی کی. یہ آپ کا حلم کہ آپ نے میری اس طرف توجہ ارشاد فرما دی. مطلب یہ اس سے سبق کیا ملا کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے مطلب صاحب علم ہیں، لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے تو آگے سے ان کا رویہ کیا ہے، انداز کیا ہے. ہمیں سبق کیا ملا کہ اگر کوئی چھوٹا ہم سے اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو ہمارا انداز اس طرح ہونا چاہیے، نہ یہ کہ غلطی پر ہونے کے باوجود ہم اس پر غصے سے بولنا شروع کر دیں. کرٹیسزم کوئی کرے تو کیا کریں، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز بتایا ہے ہمارے راشد بھائی نے. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ کرٹیسزم کوئی اگر آپ پر تنقید کرتا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کی خامی کو نوٹیفائی کر رہا ہے. اچھا خامی ان کو نوٹیفائی نہیں بھی کر رہا، خامی نہیں ہے لیکن وہ اس کو خامی سمجھ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے. تو اگر آپ کو بتا ہی رہا ہے تو دو باتیں ہیں، یا تو اناد کی وجہ سے بتا رہا ہے یا آپ کی خیر خواہی میں بتا رہا ہے. اچھا اناد کی وجہ سے بتا رہا ہے یا خیر خواہی سے بتا رہا ہے، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اناد پر مبنی ہے یا وہ جو ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہے، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے. ہمیں اس کو اچھے انداز پر ہی محمول کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے، کرٹیسائز کر دیتا ہے، تو اس پر بھی کیا کریں، تو یہ بھی بتا دیا بڑے پیارے انداز میں گویا کہ اس پر بھی سامنے والے کو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ جواب دینا چاہیے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین اتاری المدنی حفظہ اللہ تعالی بھی شامل ہو چکے ہیں، نعت خان بھی ہیں. آج آپ سے کلام سننے کی بھی ہماری نیت ہے، انشاءاللہ 11:30 بجے تک سلسلہ جاری رہے گا. راشد بھائی آپ ذرا یہاں تشریف لائیں. خیریت ہے، ویسے یہاں پر بلا رہے ہیں سلمان. آ جائیں.
راشد بھائی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ لے کر کے بھی چل رہے ہیں اور آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے اور سلسلہ جاری ہو سارے دے گا 11:30 بجے تک. میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، سلمان بھائی نے جو بات کی کہ کوئی شخص جو اس طرح کا ذہن رکھتا ہے کہ میرے ساتھ اس آدمی نے زیادتی کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کروں گا، یا میں اس کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں جی، اس طرح کا جس آدمی کا ذہن ہو، ایسے بندے کو چاہیے، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں، اس کو ماروں. لیکن اگر میں اس بندے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچوں، مجھ سے اگر غلطی صادر ہوئی ہوتی تو اب میں اس بندے سے کس چیز کا طلبگار تھا؟ آیا اس چیز کا کہ یہ بھی مجھے اسی طرح مارے، یہ بھی مجھے اسی طرح کا معاملہ کرے، یا میں اس سے عفو درگزر کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. اور ہر انسان یہی چاہتا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اگر کسی نے غلطی کی بنا پر کسی پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھ پر بھی ایسا ہی ظلم و زیادتی کیا جائے. ہر آدمی، یہ انسانی فطرت ہے کہ غلطی اگر ہو جائے تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے دل میں خوف ہے تو وہ نادم و شرمندہ ہو ہی جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی جس بندے سے صادر ہوتی ہے اس کا ذہن بھی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھ سے درگزر فرمائے. تو جب اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں گے کہ اگر خادم سے، مثال کے طور پر کسی کا نوکر ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے کپ جو ہے وہ ٹوٹ گیا گر کر، تو اب یہ اس کو تھپڑ مارنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں کس چیز کا طلبگار ہوتا کہ یہ شخص مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو. مومن کی شان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہ بات پسند کرے. تو وہی بات ہے کہ ہم اپنے لیے اچھائیاں بھلائیاں جب پسند کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہی پسند کرنی چاہیے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، یقیناً ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں گے، اپنے تاثرات دینا چاہتے ہوں گے. آئیے ان کی کالز لیتے ہیں. جی ذوالفقار علی اتاری، سندک پروجیکٹ، ضلع چاغی، بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا اور اچھا سلسلہ ہے. میری مدنی التجا ہے کہ مجھے ایک کلام سنائیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام یار محمد ہے اور میں بلوچستان کے ضلع دھلمکسی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت خوبصورت پروگرام ہے اور میں روزانہ دیکھتا ہوں. ناز خان اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ ناز سنا دیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہے. نیکسٹ کال. علی احمد مکی پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرے ناز خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام حارث، میں حیدرآباد ٹاؤن سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میرا سوال یہ ہے کہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. اس کی طرز بھی بتا دیں اور یہ نعت بھی مجھے سنا دیں، دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. کچھ اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں تو ان کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. جی تحریری پیغامات اسلامی بھائیوں نے جو ہمیں کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں. یہ اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ اسلام میں مرحومین کو یاد کرنے یا ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ بیان فرما دیں. تو اس بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ. اس کا مطالعہ کیا جائے. بہت خوبصورت انداز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں مرحومین کو اصال ثواب کرنے کے طریقے اور اصال ثواب کس کس طرح کیا جائے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے. ایک اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، میری ماں کے لیے دعائے مغفرت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ
مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. جتنی بھی مائیں ہیں اللہ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. تو انشاءاللہ فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں. اسلامی بھائیوں نے جو نعتوں کی فرمائش کی ہے، انشاءاللہ ان کے چند اشعار دونوں ہمارے نعت خان موجود ہیں، انشاءاللہ مل کر اگر پڑھ لیں. جی حضور. صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت نے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس محبوب کی شان یہ ہے، رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب سائل کو نہ جھڑکیے. وہ ایسے محبوب ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے، لینے کے لیے آتا ہے تو اسے محروم نہیں کرتے. جو خود اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، تو کیسے ان کی رحمت سے بعید ہے کہ کوئی ان سے مانگنے آئے وہ رو نہ دیں. بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو آپ سے نہیں مانگتا آپ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کیا خوب ہے. اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے. جی کچھ اور کلام بھی شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گم
گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کرے تو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کرے تو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا آقا میرے اس ساتوں پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا سکے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں مختار عطاری راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس کا عنوان بھی وقت کی ضرورت کے حساب سے بہت ہی مناسب ہے. آپ کا سلسلہ ہفتہ اور سنڈے کو دیکھتا ہوں. مدنی چینل کی کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ کے تاثرات دینے کے لیے. جی حضور، واقعی وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو ہمیں کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے. اگر ہم پر مصیبت آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک وہ آیت کریمہ ہے سورہ عادیات کی، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس کے تحت سیدنا حسن بن ابو حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی انسان کے ناشکرے پن کی بات یہ ہے کہ جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو گنتا ہے، لیکن جب نعمتیں آتی ہیں تو ان کو شمار نہیں کرتا. کیا فرمائیں گے؟ ہے اس طرح مطلب معاملات ہمیں یاد ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں وقت میں کیا ہوا تھا، میرا بچہ بیمار ہوا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے کاروبار میں پریشانی آئی تھی. یہ ہمیں بالکل یاد ہوتی ہیں اپنے ان کے شعور کی منزل، شعور آنے سے لے کر اب تک. لیکن نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمیں عطا کی ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان اللہ. کہ اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ انسان واقعی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے.
اللہ तबारक व ताला ने इतनी नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई। हालांकि हम कुछ भी नहीं थे, उसने हमारी तख्लीक फरमाई, हमें अदम से वजूद बख्शा, ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई, ज़िंदगी के साथ सेहत की नेमत अता फरमाई, सही और सालिम आज़ा देकर हमें दुनिया में भेजा, और माल की नेमत दी, औलाद की नेमत दी, माँ बाप की नेमत दी। सबसे बड़ी नेमत ये कि हमें इस्लाम की नेमत दी, और सबसे बड़ी नेमत कि इस्लाम की नेमत तो दी और हमें उस नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि जिनकी उम्मत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे। तो ये बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन सब्र का फुकदान, अगर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो नाशुक्रापन, नाशुक्री करना, कुफरान नेमत करना, ये उमूमन इंसान का रवैया होता है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को खुशखबरी अता फरमाता है कि जो सब्र करते हैं उनके लिए बशारत भी कैसी अजीम है। वबश्शिरिस साबिरीन, महबूबिन सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये वावेला नहीं करते, कुफरान नेमत नहीं करते, नाशुक्री नहीं करते, शिकवा शिकायत अपनी ज़बान पर नहीं लाते, बल्कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें रुजू करना है, उसी की तरफ लौटना है। तो ये सब्र करने वाले हैं, इनको बशारत क्या है? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि इन पर इनके रब की तरफ से रहमतें और दुरूद नाजिल होती हैं, और यही लोग कामयाबी पर हैं। तो हकीकत ये है कि अगर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंसान तरक्की दरजात के लिए आगे बढ़ सकता है और उसके दरजात बुलंद हो सकते हैं। लेकिन आप देखें उमूमन होता तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ अता फरमाया, सब कुछ दिया, हमें सेहत की नेमत अता फरमाई। अगर हमारे पास सेहत नहीं होती तो ना हम अपने पाँवों से चल सकते थे, ना अपने हाथों से काम काज कर सकते थे। लेकिन सेहत की नेमत होने के बावजूद इंसान इस सेहत की नेमत का शुक्र अदा नहीं करता कि अल्लाह ने मुझे जान दी है, सेहत व तंदुरुस्ती दी है और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाई है, तो मैं उसकी बारगाह में झुकूं। अगर थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो पट्टी तो फौरन बन जाएगी, यानी सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो पूरी दुनिया वालों को हम सुना देंगे, लेकिन जो हकीकी सुनने वाला है उसकी बारगाह में आके नहीं झुकते। सबको सुनाने के बाद जब किसी से कुछ नहीं होता, सबको सुना लिया, दिल ठंडा हो गया, तो अब जनाब अल्लाह की बारगाह में आकर फरियाद। हालांकि हकीकी सुनने वाला वो है, हकीकी मदद करने वाला वो है, उसकी अता से महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमों को दूर करने वाले हैं। लेकिन इस बारगाह में नहीं झुकते, पूरी दुनिया को सुनाते हैं, उसके बाद अगर इस बारगाह में झुकते हैं तो इंसान को सब्र करने वाला, वो क्या, किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा कि नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो गम आएंगे, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, ज़बां पर शिकवा रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हकीकत यही है कि अगर हम इनकी मुसीबतों पर सब्र करने का ज़हन बना लें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने का ज़हन बना लें तो यकीनी तौर पर नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक यहाँ पर कौल बड़ा प्यारा है। आपने फरमाया कि कहा जाता है कि जब बंदा किसी मुसीबत पर सब्र करता है और नेमत पर शुक्र अदा करता है, यानी कि नेमत को, फरमाया कि नेमत को दिल से पहचान कर जबान से शुक्र अदा करता है, तो उसके शुक्र के अल्फाज अभी जबान पर जारी होते हैं कि उससे पहले उसकी नेमत में इजाफा हो जाता है। फरमाया क्योंकि रब तबारक व तआला ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा नेमतें दूंगा। तो अदनान भी ये बताइए कि हम इनके शुक्र क्यों नहीं करते, नेमतों पर शुक्र क्यों नहीं करते और मुसीबतों पर सब्र क्यों नहीं करते, और ये कि हम शिकवा शिकायत क्यों करते हैं, इसकी वजूहात क्या है, अगर इस पर भी कुछ रोशनी डाली जाए और फिर ये भी साथ में हो जाए कि हम इससे निजात किस तरह हासिल कर सकते हैं। राशिद भाई, दरअसल हमारे मुआशरे में ये जो बेचैनी है कि मुसीबत के आने पर वावेला करना और अल्लाह तबारक तआला की नेमतों पर शुक्र ना करना, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो दरअसल इल्म दीन से दूरी की बिना पर, और एक तो दूरी, फिर दूसरा इस दूरी को ख़त्म करने का जहन नहीं है। दरअसल मुसलमान का तरीकाकार क्या होना चाहिए कि अगर उसे ज़िंदगी के अंदर कोई भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नेमत मिल रही है जो खुशी की सूरत में है, या उसे कोई इस तरह का मामला पेश आया कि जो उसको कारोबारी एतबार से उसने डिस्टर्ब करके रख दिया है, अपने घरेलू एतबार से कोई ऐसी मुसीबत परेशानी आ गई है कि ये बंदा जो है वो परेशानी का शिकार हो गया है। अब चाहिए तो ये था कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं
ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا ذہن ہو، علماء اہل سنت، علماء حق جو ہیں ان کی جانب رجوع ہونا چاہیے۔ دارالفتہ اہل سنت کی جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر یہ سہولت موجود ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کاروبار میں لاس ہو رہا ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ میں معلومات کروں کہ میرا دین، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اب مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مجھے خوشی ملی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کاروبار کے اندر نفع حاصل ہوا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے پر تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہو تو لڈو بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، بیٹا ہو تو مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں، لیکن بیٹی ہو تو تھوڑا سا پریشانی سے ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے کے اندر ہم پوچھنے والے بنیں گے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یعنی اسلام سے دوری، اسلام کی تعلیمات سے جو دوری ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی کہ بیٹی کے ہونے پر مجھے کیا انداز اپنانا چاہیے، بیٹے کے ہونے پر مجھے کیا انداز اپنانا چاہیے، سب کا سب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح مصیبت و پریشانی کا معاملہ بھی ہے، اگر ہم شکر کے انداز، پھر دوسری ایک اور وجہ یہ ہے، ایک تو علم دین سے دوری نہ سیکھنا، یہ بھی ایک وجہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو خود علم دین سے دور ہیں، ہم لوگ ان کی جو ہے وہ محافل کے اندر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نہ چاہتے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگرچہ سکھا نہیں رہا لیکن اس کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ بندہ سیکھ جاتا ہے۔ صحبت بہت اثر کرتی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ شکوہ کیسے دور ہو، یہ شکوہ جو زبان پر آ جاتا ہے؟ دراصل جب ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو کچھ مل رہا ہے، جو ملا، دیکھیے جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم تھے ان کا انداز کیسا پیارا تھا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے فرامین میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو کسی معاملے میں مبتلا کرتا ہے، وہ بیماری ہے، پریشانی ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، پھر ہوتا کیا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ان سے شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اس مصیبت میں مبتلا اس لیے کیا تھا تاکہ تیری خطاؤں کو معاف کر دوں، تجھے دھو دوں، تیرے گناہوں سے تجھے پاک و صاف کر دوں، پھر تو شکوہ و شکایت کیوں کرتا ہے؟ جب ہمارا ذہن یہ بنے گا کہ اگر مجھے کوئی پریشانی، بیماری پہنچی ہے، کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اس پر مجھے شکر کرنا چاہیے، میں اجر کماؤں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کشف المعجوب شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی رسالہ کشیریہ والے جو ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے سنا، فرماتے ہیں کہ لوگ امیری اور غریبی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور خود سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز متعین کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ مولا اگر جو تیری رضا ہے مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے دے۔ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو میرے لیے امیری کو پسند کرتا ہے تو میرے دل کو اپنی یاد سے غافل مت کرنا، اور اگر مولا کریم تو میرے لیے غربت کو پسند فرماتا ہے تو مجھے دنیا کی لالچ کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ سہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پاواں۔ تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے۔ آپ پھر حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں ان پر زبان سے شکر کرے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا انسان کے جیسا شکر ادا کرنا چاہیے، فرماتے ہیں بندے کے بس میں نہیں ہے، جس نعمت پر وہ شکر ادا کر رہا ہے یہ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، فرماتے ہیں اس پر بھی شکر کرنا واجب ہے۔ صبر کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اسے چاہیے، دیکھیں صبر جو نہیں کرتا اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اسے علم نہیں ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، ان کے ثواب پر غور کرے۔ جی، ثواب پر اگر غور ہوگا کہ یہ یا تو میری خطاؤں کو مٹانے کے لیے ہے، میرے بلندی درجات کا سبب ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ثبت ہونے کا سبب ہے، جب آخرت کی جانب بندے کی لو لگی ہوگی، سوچے گا، فکر کرے گا تو انشاءاللہ اس پر صبر کا ذہن ملے گا۔ پھر جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز کیا ہوا کرتا تھا، علم یعنی دین کی تبلیغ کے اندر، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں ان کو یاد کرے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی تکالیف آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کیا تھا۔
پھر نبی پاک علیہ السلام بیٹے کا انتقال ہو جائے, کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, نبی پاک علیہ السلام کے مبارک شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے. زبان شکوہ شکایت نہیں, زبان سے آنکھوں سے آنسو آئے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ان کی جدائی میں میرا دل جو ہے وہ رو رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر معاملے میں بتایا کہ بھئی اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ نہیں زبان سے شکوہ اور شکایت اور رنج اور مصیبت اور اس طرح واویلا کرنا, بے صبری کا مظاہرہ کرنا, معاذ اللہ ایسے کلمات جو ہے زبان سے کہ جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیں, انہیں زبان پر لانے کے بجائے رب کا شکر ادا کریں. وہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم رب کے ہیں, ہمیں اسی کی جانب. اگر یہ مطلب بندے کی توجہ ہو جائے اور بندہ اس بات پر غور کرنا شروع کر دے کہ جو کچھ ملا ہے میرے رب کی طرف سے ملا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے, اور بندہ ناشکر. راشد بھائی اس وقت بنے گا جب ہم اچھے ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں. بالکل. جس جو غلط لوگوں کے دائرے میں ہم محصور ہیں اس سے نکل کر اچھے لوگوں کی جانب آ جائیں. آپ دیکھیے شیخ طریقت امیر اہل سنت, اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے میں ہمارے لیے. کسی عزیز کے بچھڑ جانے پر آپ کا انداز کیا ہے؟ اراکین شورا حاجی زمزم الطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح حاجی مشتاق الطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور اسی طرح حضرت مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کے وصال پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز, آپ نے تربیت بھی فرمائی, مدنی پھول بھی دیے, اور خود اپنا انداز کیا ہے, غم کے اندر گریہ وزاری بھی ہے لیکن زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں ہے. جی بالکل, انشاءاللہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ذہن بنتا چلا جائے گا مصیبتوں پر صبر کا اور اس پر ملنے والے اجر کی جانب ذہن رکھنے کا. جی انشاءاللہ بالکل, اور مدنی پھول بھی آپ سے حاصل کیے جائیں گے. ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے شکوہ کرنے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر مصیبت نازل کی اس پر گویا اعتراض کر رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شکوہ کرنا, شکوہ کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی اور اس پر شکوہ کر رہا ہے. بندے کو چاہیے کہ صبر کرے, اس صبر کا اجر و ثواب جو اسے ملنے والا ہے اس چیز کا اسے اندازہ نہیں ہے. اب انشاءاللہ مدنی کلینک کی جانب چلتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں مدنی کلینک. کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے بیانات اور سلسلوں کے آغاز میں درود و سلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں. غور کریں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اگر اس میں کمزوری ہے, کمی ہے تو پوری کیجئے. یہ درود پاک انشاءاللہ ہمیں نیکیاں بھی دلوائے گا. درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, درجات بھی بلند ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. مسائب و آلام کا حل درود و سلام ہے. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سلسلے مدنی کلینک میں حاضر ہیں اور
اس نیت کے ساتھ کہ ان باتوں سے آگاہی دی جائے گی کہ جس سے ہم صحت حاصل کر سکیں. انشاءاللہ صحت ملیں گی تو اس صحت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کریں گے. آج ہم جو سلسلہ جس بیماری کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے دانتوں کی اور مسوڑوں کی بیماریوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دانت، اور دن میں ہم اس کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ بہت کثرت سے کرتے ہیں. صبح کا ناشتہ ہو اور دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور بے حد ضرورت پڑتی ہے. اگر دانت ہی ناکارہ ہو جائیں، دانت میں درد پیدا ہو جائے، پائریا ہو جائے، دانت سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، اس طرح کے امراض ہوں تو بڑی کوفت ہوتی ہے، کھانا بد مزہ ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک کراہت سی پیدا ہو جاتی ہے لائف کے اندر. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اس بیماری کے حوالے سے کہ دانت میں درد کیوں ہوتا ہے، مسوڑے کیوں پھولتے ہیں، بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے سلسلے میں روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں اور یونانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو تینوں کا یہ مجموعہ ہے ہمارا سلسلہ، روحانی علاج، طبی یونانی علاج، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ کلپس بھی ہوتے ہیں. آج ہم ڈینٹل سرجن کے بھی کچھ مشورے آپ کو انشاءاللہ الرحمن دیں گے. بڑے کارآمد باتیں ہیں اس میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن. ڈاکٹر صاحب دانتوں کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ منہ جو ہے وہ انسان اس کا استعمال تو دن بھر میں رہتا ہی ہے. 3 وقت کھانا کھانا چاہیے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دن بھر چلتی رہتی ہیں. اس کا تعلق ظاہر ہے کہ کھانے پینے سے ہے. اور جب یہ درد ہو جائے الامان والحفیظ، بہت سارے جیسے آپ نے پچھلے دنوں گردے کے درد کا فرمایا تھا کہ وہ درد ایسا چین نہیں لینے دیتا، ایسے ہی دانت کا درد بھی ہے. اگر یہ لاحق ہو جائے تو پھر جو ہے وہ مریض مطلب یوں کہ بہت بے کل بے چین ہو جاتا ہے، رات کی نیند اس کی اڑ جاتی ہے، کھانے پینے سے یوں سمجھ لیں کہ ٹیمپریری طور پر وہ معذور ہو جاتا ہے. تو دانتوں کی کیا اہمیت ہے؟ عموماً جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس پر توجہ مطلب نہیں ہوتی، ٹیمپریری حل نکال کر چلا دیا جاتا ہے کام. حالانکہ یہ وہ پارٹ ہے جو پورا دن اس جو ہے وہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں ہم دانتوں کو. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ لیں گے کہ دانتوں کا بیسیکلی کام کیا ہے جی، اور پھر اس کے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا. صحیح. دیکھیں، جس میں آج جو ہم نے ٹاپک دانتوں کے حوالے سے چنا ہے، ویسے تو فی زمانہ دیکھا جائے جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی صحت کے معاملے میں تھوڑے سے کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے دانتوں کے معاملے میں کچھ زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. کیونکہ دانتوں کی کیئر بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت علامت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، دانتوں میں تکلیف اس وقت علامت شروع ہوتی ہے جب آپ کی تکلیف آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، وہ ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا. تو دانت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی جسمانی خوبصورتی کے لیے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، آپ کے بولنے کے لیے جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیکھیں نا، جس کے دانت نہیں ہوں گے نا اس کے الفاظ بھی صحیح نہیں نکل پائیں گے، جس کے دانت نہیں ہوں گے صحیح وہ بول بھی صحیح نہیں پائے گا، جس کے دانت خراب ہوں گے اس کے منہ سے اسمیل بھی آئے گی، بدبو بھی آئے گی، وہ کسی مجلس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، شرمندگی الگ ہوگی. تو دانت کی بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن بدقسمتی سے جتنی زیادہ امپورٹنس دانت کی ہے اتنا ہی ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ نیگلیجنس جو ہے ہماری ابھی شروع نہیں ہوتی، یہ رائٹ فرام دا بگننگ بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو بچوں کو جو ہے دانت صاف کرنے کے لیے کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ان کو دانت صاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، ان کو دانت صاف کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں واش روم میں جا کے اس بچے کو ٹرین کرنا پڑے گا. اس کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، جو آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہے. ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے بچے کی دانت نہ صاف کرنے کی، جو آگے جا کے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر، اس میں جیسے دانت ہیں جو قدرت کی طرف سے موجود ہے منہ کے اندر، ان کا جیسے فائدہ کیا ہے؟ جیسے جو کھانے پینے کی ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کیا دانتوں کا اس سے کوئی تعلق ہے کھانے پینے کا؟ دیکھیں، 100% تعلق ہے آپ کے دانتوں کا، کیونکہ دانت ہوں گے تو آپ
جو بھی آپ غذا استعمال کرتے ہیں چبانے کا جو گرائنڈنگ والا اس کا گرائنڈنگ کا کام یعنی کہ اس کو پیسنے کا کام، اس کو نرم کرنے کا کام کرتا ہے. اچھا، دانت کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے جس کو شاید توجہ نہیں دیتے، وہ ہوتا ہے ہمارا لعاب. صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لعاب ایسی نہیں ہے ہماری باڈی، کھانے کا جو نارمل فزیولوجی نا دانتوں کی، لعاب اور یہ چبانا، ایگزیکٹلی اس پہ توجہ پہلے دے دیتے ہیں. وہی آتی ہے نا. دیکھیں آپ نے کوئی بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم نے ڈائجسٹو سسٹم پہ یعنی نظام ہضم پہ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ کا نظام ہضم آپ کے منہ پہ جب ایک دانہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے جب آپ نے کوئی بھی نوالا وغیرہ یا کوئی بھی لقمہ وغیرہ آپ نے منہ میں ڈالا، اب وہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گا پیٹ میں، اب اس کو آپ کرش کریں گے، چبائیں گے. اس کو چبانے کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر لعاب ملتا ہے، اس میں انزائمز آتے ہیں آپ کے گم سے، آپ کے تھوک کے ساتھ وہ ملتے ہیں، اس کے اندر وہ نظام ہضم میں مدد دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر جیسے بغیر چبائے کھانا کھا لیں اور کھانا ایسے ہی پیٹ میں چلے یا پھر آنتوں پہ چلے تو اس کے بھی کوئی نقصان ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یقیناً نقصان ہوتے ہیں. بات وہیں آتی ہے کہ اگر دانتوں کا کام صحیح سے نہیں لیا گیا تو دانتوں کا کام آنتوں سے لیا گیا، اسی میں آ رہا تھا. وہ اس میں یقیناً پرابلم ہوتی ہے. جو آپ کا جو مثال اس طرح آپ کریں کہ کوئی گرائنڈر مشین ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، ایک گرائنڈر مشین کے اندر آپ ایک ثابت سیب کو ڈال دیں، صحیح ٹھیک ہے، اور اس کو کرش کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو گرائنڈر مشین ہے اس کے جو بلیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ریزسٹ کریں گے اس کو کرش کرنے میں، لیکن اسی کو اگر آپ پیسز کر کے ڈالیں گے صحیح تو بڑا ایزیلی کرش کر جائے گا. تو اسی طرح ہمارا معدے کا سسٹم ہے کہ آپ کوئی بھی چیز چبا کے اس کو نرم کر کے، اور دانتوں کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے، ممکن دانتوں کے ذریعے ہی ہے، وہ کر کے آپ کے نظام ہضم میں جاتی ہے، لعاب کے ذریعے اس میں شامل ہو کے انزائمس وغیرہ مل کے ہاضمے میں جاتی ہے، ہاضمہ آپ کا بہتر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے لقمے لے کے جلد بازی میں کھاتے ہیں، 2 ایشوز. ایک تو معدے کو آپ کو ڈبل ورک کرنا پڑے گا اس کو کرش کرنے اس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ گیسٹرائٹس، پیپٹیک السر ہو سکتا ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں میں کہ جب معدے کو ڈبل ورک کرنا پڑے گا تو ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، آپ کی تیزابیت کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. جب تیزابیت کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی یہ کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے، سینے میں جلن ہو گئی ہے، بھاری پن ہو گیا ہے، الٹی کی کیفیت ہو رہی ہے، متلی کیفیت ہو رہی ہے. یہ کیفیت آپ میں آ جائے گی. پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب رات کو کھانا کھایا تھا ہضم نہیں ہوا. بھائی کھایا تو تھا، ایک تو رات کا کھانے کے بعد آپ کو جو ایک کام کرنا چاہیے تھا یعنی چہل قدمی کرنی چاہیے تھی، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا، ایک تو وہ نہیں کیا. دوسرا ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا جلدی جلدی کھانے کا، جلدی جلدی کھانے کا، جلدی جلدی پیٹ میں اتارنے والی بات ہے. کھانا تو نہیں پیٹ میں اتارنے والی بات ہے، تو وہ پیٹ میں آپ نے اتار لیا، آپ نے کرش نہیں کیا، اس کے جو اصول ہیں اس کو پورا نہیں کیا. تو اب جب کسی بھی چیز کے اصول کو آپ پورا نہیں کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یقیناً نقصان. یہ جو جیسے اگر دانتوں کے سے استعمال صحیح نہیں کیا، کھانا میدے میں گیا تو میدے میں السر ممکن ہے، ہارٹ برن یعنی تیزابیت وغیرہ ہو سکتی ہے. اب یہ جیسے آنتوں میں جاتا ہے، آنتوں میں بھی السر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، آنتوں میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہاں سے کرش ہو کے جائے گا تو آنتوں میں بھی جائے گا. صحیح. اور آنتوں میں دیکھیں وہاں یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا کس قسم کا کھایا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ آئلی استعمال کر لیا، بہت مسالے دار استعمال کر لیا تو وہ آگے جا کے آپ کے آنتوں کو بھی نقصان دے گا، وہ آپ کی جو ہے معدے کو بھی نقصان دے گا. دونوں جگہ پہ آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے عام عموماً کمپلین یہ دیکھی جاتی ہے قبض کی پرابلم. کیا جیسے کھانا صحیح سے چبا کے اگر نہ کھایا گیا ہو، دانتوں کا استعمال صحیح نہ کیا گیا ہو تو اس سے بدہضمی اور قبض کی کیفیت ہو سکتی ہے؟ بہت بڑا ریلیشن ہے، بہت بڑا ریلیشن ہے کہ اگر آپ کو کھانا اگر صحیح طریقے سے چبا کے استعمال کر لیں تو آپ، اور ایک اس چیز سے ہٹ کے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، صحیح ہے بالکل، اس سے ہٹ کے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. فرض کریں گوشت استعمال کریں گے، گوشت کو بھی اگر صحیح طریقے سے آپ چبا کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ایک تو نظام ہضم میں بہتری آتی ہے، پھر قبض کی کیفیت میں کمی آتی ہے. ختم نہیں ہوتا، کمی آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے جب تک فائبر آپ نہیں لیں گے قبض کی کیفیت تو آپ کی برقرار رہے گی. اس کا مطلب ہے باپو یہ صرف دانتوں کے استعمال سے 6-7 بیماریاں کم و بیش جو ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں غور کر رہا تھا آپ کی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے کس مقصد کے لیے بنائے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح. وہ مقصد جو ہے اس کا، ہم نے جو چیز لی اس کو ہم نے چبانا ہے، تو دانت نے وہ کام کرنا ہے نا. بالکل. اچھا وہ کام نہیں کر رہے اور دھکیل رہے ہیں، اچھا کہ جلدی کھا لیں. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ہرس بھی شامل ہوتی ہے کہ بہت سارا کھا لوں میں، رہ نہ جاؤں.
آخری لقمہ بھی جو ہے نا وہ میں نے مطلب جو ہے وہ اینڈ تک لینا ہے اس کو. اچھا خصوصاً اب یہ شادیوں میں ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ساری ڈشز جو ہیں وہ میں نے اس کو چیک کر لوں گا کیسے وہ ٹھیک ہے نا. اگر سویٹس کی ڈش زیادہ ہیں تو اگر 2-3 ہیں تو تینوں لینی ہے میں نے, اور سارے ہی کھانے استعمال کرنے ہیں میں نے. اب اس کی صحت اس بات کی اس کو اجازت نہیں دے رہی. اچھا اجازت بھی دے رہی ہے تو چبا کر ہی دے رہی ہے نا کہ دانتوں کا کام وہ کرے گا. اب یہ جو بات نے اپنی گفتگو فرمائی کہ اگر اس نے چبایا نہیں, عموماً اس میں کرنی پڑتی محنت, محنت جو ہے وہ کرنی نہیں ہے. اگر چباؤں گا تو تاخیر ہو جائے گی. اچھا پھر یہ عادت ایسی بن جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شادی ہو یا گھر میں نارمل کھانا کھا رہا ہو شخص, اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ بغیر چبائے اس نے نوالے انڈیل دینے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بغیر چبائے کھانے کو جو ہے انڈیل رہا ہوتا ہے. اور پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی, دانتوں کی بھی اور آنتوں کی بھی. السر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, بدہضمی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تیزابیت بھی ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ ہم پہلا ہی عمل اپنا صحیح کریں کہ اچھی طریقے سے چبا لیں. ایک نوالا ہم لے رہے ہیں, اس نوالے کو اچھی طریقے سے چبائیں. اچھا نوالا لینے میں بھی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نوالا اپنے منہ کے سائز سے بھی آپ سمجھیں کہ جتنا لینا چاہیے. اچھا پھر اب وہ کہیں گے بھائی منہ سے کیسے بڑا ہو سکتا ہے, فولڈ کر لیتے ہیں اس کو, نوالے کو فولڈ کرتے ہیں, اور وہ نوالا جب فولڈ کیا تو وہ 2 نوالے بن گئے ہیں, ایک روٹی اور ایک ڈبل روٹی ہے. تو یہ ڈبل ہے نوالا. اب ڈبل نوالا اس نے لیا اور پھر اس کے اندر چبایا بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچا کہ جناب یہ معاملہ ہے, تو اب تیزابیت بھی ہے, آنتوں کی سوجن بھی ہے, اور پھر آگے چل کر دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر پہلے ہی اسٹیج پر ہم اس کو اس کی عادت صحیح کر لیں, اور امیر علیہ سنت جو ہے وہ کھانے کی نیت کروانے میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کئی مرتبہ کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اچھی طرح سے چبا کر کھاؤں گا, یہ نیت تو کرواتے ہیں. مگر چونکہ عادت پختہ ہوتی ہے تو کتنی مرتبہ چبانا ہے اور جو ہے وہ چبانا بھی ہے یا نہیں ہے وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو. تو اگر اس کی عادت پڑ گئی انشاءاللہ الرحمن تو آپ کے لقمے جب اچھی طرح سے آپ دانتوں سے چبا لیں گے تو بہت جلدی ہضم ہو جائیں گے, ہاضمہ صحیح رہے گا آپ کا, تو پھر قبض کی بیماری اور دیگر امراض جو ہے وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. صحت اچھی رہے گی, صحت اچھی رہے گی انشاءاللہ الرحمن. آپ کے کام کاج میں بھی آپ کو دل لگے گا, عبادت میں بھی دل لگے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا جناب کہ آپ نے دانتوں کا کام بتا دیا. آپ شیپ جو ہوتے ہیں دانت کے, کوئی دانت جو ہے وہ بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے, تو پھر کسی کا معاملہ داڑھ کا ہے, اس کی بھی نمبرنگ ہے نا کچھ, جو 1 2 3 رائٹ پر ہے تو لیفٹ پر ہے, اس کے بھی کچھ نام ہیں. وہ اس میں ایک اچھا عربی میں بھی اس کے نام ہے. جب تجوید ہم پڑھتے ہیں نا, ثنایا اولیاء ہے تو سفلا ہے, تو جو تجوید پڑھتے ہیں قرآن مجید تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ زبان کہاں لگے گی. تو اب جب وہ نام لگے ثنایا اولیاء ہے تو اوپر کے فلاں دانتوں پر زبان کی جڑ لگنی چاہیے. تو نیچے کے دانت کو جو آگے کے 2 دانت ہیں سفلا کہتے ہیں, اور اوپر والے دانتوں کو ثنایا اولیاء کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ یہ نام تو ہوں گے اس کے اندر. اس میں مختلف نام انسائزرز اور کینائنز ہیں, وہ اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے جو نام ہوتے ہیں, مولر ٹیتھ ہوتے ہیں, انسائزر ٹیتھ ہوتے ہیں, کینائن ہوتے ہیں, اس قسم کے نام سے مختلف. فرنٹ کے جو ہیں یہ زیادہ تر کاٹنے کے لیے ہیں, پیچھے کے جو دانت ہیں یہ چبانے کے لیے. اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کہ ہمارے دانت کو غور کریں تو 3 قسم کے دانت آپ ملتے ہیں. ایک تو داڑھ یعنی پیچھے کی طرف جو 3 اوپر 3 نیچے 3 دائیں 3 بائیں, یعنی ٹوٹل کم و بیش 12 داڑھیں. ٹھیک. ایک چپٹے دانت فرنٹ پہ ہوتے ہیں جو 4 اوپر 4 نیچے کم و بیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 فرنٹ پہ دانت نوکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے, کیا ضرورت تھی اس قسم کے دانت دینے کی. کیا سمپل دانت اگر چپٹے بنا دیتے یا اس کو مسوڑے اسٹائل میں بنا دیتے, کریشی تو کرنا تھا. سب کا اپنا ایک فنکشن. اگر ہم غور کریں جو گھاس کھانے والے جانور, اگر ہم ان کے دانتوں پہ غور کریں تو اس میں صرف آپ کو چپٹے دانت ملیں گے, اس میں نوکیلے دانت نہیں ملیں گے. اللہ کی قدرت. اور اگر جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس میں آپ کو چپٹے دانت نہیں ملیں گے, اس میں نوکیلے ملیں گے.
ہم کو اللہ عز و جل نے یہ دونوں چیزیں دے رکھی. آپ یہ دیکھیں گوشت کھانے والے جانور کو آپ گھاس نہیں کھلا سکتے اور گھاس کھانے والے جانور کو گوشت نہیں کھلا سکتے. اللہ عز و جل نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. لیکن فی زمانہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم گوشت کے پیچھے زیادہ سبزیوں کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو نوکیلے دانت ہیں ان کا گوشت کو کراش کرنا، توڑنا، کھینچ کے. اسی طرح جو داڑے ہیں ان کا کام ہی اس کو چبانا ہے، اس کے باریک پیس کرنا ہے. اسی طرح لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، صرف گوشت ہی کام، یعنی فطرت سے ہٹ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقیناً اپنے لیے ہی پرابلم کریٹ کریں گے. جب آپ ضرورت سے زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جب پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو کولیسٹرول ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. کولیسٹرول ہو گیا تو کارڈیک پرابلم کے چانسز زیادہ ہو گئے، بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ایک فطری چیز کو آپ نے نہیں کیا اور اس کے بدلے آپ کو نقصان کیا. تو اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ عز و جل نے اگر دانت جیسی نعمت دی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں کھانے پینے کے لیے، جس کا اکثر و بیشتر دیکھا گیا لوگ اتنے شوق سے سبزیاں وغیرہ نہیں استعمال کرتے، جبکہ سبزیاں کھانے سے جسمانی صحت بہت بہتر رہتی ہے. اس میں آپ کے قبض کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر رہتے ہیں، آپ کے معدے کے معاملات بہت بہتر رہتے ہیں، آپ کے دل کے معاملات بہت بہتر رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے. گوشت کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا. اللہ نے ساری نعمتیں بنائی ہیں تو ان سب کا استعمال کرے گا. استعمال کریں گے تو یقیناً فائدہ. یہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اس کے متعلق تو اس پر وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ دودھ کے دانت ہیں نا یہ تو جائیں گے. اس وقت کیا کیئر کرنی ہے؟ دودھ کے دانتوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی ہی حفاظت کرنی چاہیے جتنے آپ نارمل دانت. اکثر والدین کا نکل جائیں گے، نئے دانت آ جائیں گے، لیکن وہ دودھ کے دانت بیسیکلی سوچے نا نکلتے ڈائریکٹلی پکے دانت کیوں نکلتے ہیں؟ وہ دودھ کے دانت نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسپیس بنتی ہے دانت کے لیے، ایک جگہ بنائی جاتی ہے، ایک سمجھ لیجیے کہ ہڈی ایک فریم سا بنایا جاتا ہے اس کی مضبوطی کے لیے، کوالٹی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ دودھ کے دانت وقت سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کے جو نئے دانت آنے والے ہیں ان میں بھی سیم وہی ڈیفارمیٹی آپ کی. جو بچپن سے دانتوں میں کیڑا لگ رہا ہوتا ہے تو سارا اس کا تعلق بچپن سے ہی ہے. دیکھیں اس میں بیسیکلی دانتوں کی بیماریوں کا جو سب سے اہم وجہ ہے نا وہ ہے ہماری خوراک. صحیح. اور خوراک کے اندر مختلف انواع اقسام کی چیزیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دانتوں کی کیئر نہیں کرتے ہیں، یعنی صاف صفائی کے جو معاملات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. اب بچوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے میٹھے کے شوق ہیں. کیڑا لگنا کیا ہوتا ہے؟ دانت کیڑا لگ گیا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ کے جو کیویٹیز ہوتی ہیں اوپر جو آپ کے ہول ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس قسم کی فوٹیج ہے، وہ اگر دکھا دیں ایک. ہاں ٹھیک ہے، حوالے سے جو ہے اب اس میں یہ سمجھ میں آئے گا کیویٹی بنتی کیسے، دانتوں کو کیسے ہوتا ہے. یہ تو بیس میں ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارا نارمل دانت بیسیکلی پہلے آ رہے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ گروز بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروز یعنی کہ آپ بنے ہوئے ہیں. بیسیکلی جو چیز خوراک کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ گروز میں جا کے جمع ہو جاتی ہے، ان جگہ اسپیس کے اندر آ کے رک جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہے. اب وہ اگر یہ جمع ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھیلنا شروع ہو جاتی ہے.
یہ دیکھیں اب یہ جمع ہوتی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں گروپ نیچے تک جا رہا ہے, ابھی یہ اوپر تہہ میں ہے آپ کی چیز, ٹھیک ہے, یعنی کالا پن جو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ دیکھیں وہ جو گندگی ہے جو کھانے پینے کی ہے یہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. صحیح. جب یہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو آپ کی مسوڑوں کو انوالو کرتا ہے, اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب یہ یہاں نیچے جاتا ہے تو یہاں سے آپ کی علامات اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. یہ دیکھیں اب یہ دانت کا آپ نے کراس سیکشن دیا, یعنی بیچ آدھا دانت دکھا رہے ہیں, آدھا دانت کا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو اسپیس تھا, وہی پیچھے والی سلائڈ لگائیں ذرا, یہ روکیے گا یہاں پہ. یہ جو اس میں اسپیس تھا ایک, وہاں سے جو ہے وہ نکلا ہے, نکلنے کے بعد وہ آپ کی نیچے کا جو ایک کیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر آ کے وہ جمع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جمع ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے, اور اس کے اندر جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, باریک چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں, بہت باریک باریک ویسلز ہوتی ہیں, اس کے اندر نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کی صفائی کا طریقہ بھی ہے. یہ صفائی کا اس میں انہوں نے طریقہ بتایا. بیسکلی جو اس میں ڈاکٹر صاحب سمجھ میں یہی آیا کہ جو بھی چیز کھائیں پیے اس کے بعد منہ کو صاف ضرور کر لیں. بالکل. ورنہ اگر کھانے پینے کی چیزیں اسی طرح اس پہ رہ جاتی ہیں دانتوں کے بیچ میں یا دانتوں کے اوپر, تو ایک کیویٹی بنتی ہے, جراثیم گرو کرتے ہیں, وہ پھر دانتوں کے اندر چلے جاتا ہے. جی اندر جاتے ہیں, اسی کو کیڑا لگنا بولتے ہیں. اسی وہ اوپر جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا بلیکش کلر کا آیا نا, وہ بیسیکلی کیڑا لگنا کہلاتا ہے, کہ اوپر آپ کے کیڑا لگ گیا ہے. اب آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو مسوڑوں کو انوالو کر جاتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کی سویلنگ یعنی سوجن سی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. سوجن آنے کے بعد آپ کو پھر پہلی جو علامات آتی ہے نا, وہ آتی ہے ٹھنڈا گرم لگنے کی. صحیح. پہلی علامت ٹھنڈا گرم لگنے کی آتی ہے. تو مطلب جہاں آپ کو ٹھنڈا گرم لگا, اس کا مطلب ہے آپ کے دانت افیکٹ ہونا شروع ہو گئے, متاثر ہو گئے. آپ کو احتیاط کرنی ہے اس کے اندر. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جیسے بہت زیادہ دانتوں کے لیے مضر صحت ہیں, جیسے پان گٹکا وغیرہ ہے, اس کے بارے میں دیکھیں. پان گٹکا میٹھی چیزیں یہ تو ہے ہی ہیں, اس میں تو وہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر وہ خوراک جو آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پان ہے, گٹکا, ایون نارمل کھانا بھی اگر کھاتے ہیں, اس کے بعد اگر دانتوں کو صاف نہیں کرتے تو آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. باقی جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں, پان گٹکا ہے, نسوار ہے, یا چائے کا استعمال زیادہ ہے, اسموکنگ ہے, میٹھے کا زیادہ استعمال ہے, تو یہ ان چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایگریویٹ کرتی ہیں, بڑھاتی ہیں زیادہ. اگر عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا رات کے ٹائم لوگ کھاتے ہیں میٹھا کھا کے, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹھا کھائیں گے, گھر میں ایک آدھ ٹافی لے لیں گے یا ایک آدھ کوئی چیز میٹھی چیز منہ میں رکھ لیں گے, اس کے بعد وہ دانت نہیں صاف کرتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دانتوں کے جو جیسے ابھی میں نے دکھایا تھا کہ اس میں گرووز بنے ہوتے ہیں, لائنیں بنی ہوتی ہیں, اس میں کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں بیسیکلی, لیکن بیکٹیریا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی جو اوپر والی لیئر ہے وہاں پہ بیکٹیریا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بیکٹیریا جو ہے وہ ایک لیئر بنا دیتے ہیں, ایک تہہ بنا دیتے ہیں, اس کو بھی پلاک بولتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کو پلاک بولتے ہیں. اب یہی پلاک اگر مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ نیچے تک پھیلتا ہے, اس کو پھر ٹارٹر بول جاتا ہے, یعنی کہ پھر اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہارڈ ہو جاتا ہے, مسوڑوں سے خون آنا, درد ہونا. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈینٹل سرجن صاحب کا جو ہے وہ ایک کلپ بھی ہے, دکھائیے ناظرین کو کہ جو ہے وہ کیویٹی کیوں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, اور آپ ان کا ذرا ہمیں وہ کلپ دکھائیے گا. مسوڑوں سے خون آنا ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے مسوڑوں میں گمز میں سویلنگ آ رہی ہے. اب اس کی جو مین وجہ ہے وہ پلاک کا جمع رہنا ہے. پلاک ہمارے منہ میں 24 گھنٹے بن رہا ہے, اور پلاک کو ہٹانے کے لیے ہم برشنگ کرتے ہیں, مسواک کا استعمال کرتے ہیں. پلاک کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں جن کے ٹاکسنز کی وجہ سے مسوڑے سوج جاتے ہیں. اگر ہم صحیح برش نہ کریں, صحیح مسواک کا استعمال نہ کریں, فلاس نہ کریں, تو یہ پلاک جمع ہو کے ہارڈ ہو کے کیلکولس بن جاتا ہے, اور یہ جو کیلکولس ہے اس سے ہمارے مسوڑے سوج جاتے ہیں اور ہمارے مسوڑے سے سوجن بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے.
اب بلیڈنگ جب ہو رہی ہے یا مسوڑوں سے سوجن ہو رہی ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ مسوڑوں میں سوجن اور تکلیف ہے. اب اس سے ٹھیک کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اسکیلنگ کی ضرورت ہے، گم ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا، ابھی پلاک کا متعلق انہوں نے بتایا، اور جو یہ بنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر برشنگ کا انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کے بعد اگر برش کیا جائے، مسواک کا بھی کہا گیا ہے، وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے. جی خلیل بھائی، مسواک کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. آپ آج بھی آپ کی بھی ایکٹیو ورکنگ ہے مسواک کے بارے میں نا؟ اس پر کلینکل ریسرچ ہے، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 69 پر کہ یوں ارشاد فرمایا، اس طرح سے تحریر فرمایا کہ دانتوں کے تمام امراض کا علاج. فرماتے ہیں کہ مسواک شریف دانتوں کے تمام امراض کا علاج ہے، جبکہ اس کو اصول کے مطابق کیا جائے. مسواک کو جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے چند ایک مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے. تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہماری، اس کے برابر اس کی موٹائی ہو. مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. مسواک کے ریشے نرم ہوں، سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں. تو اب مسواک کی تو لیکن اب اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ مسواک ہی سخت تھی، تو فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب اسی طرح سے مسواک تازہ ہو تو تازہ مسواک ہوگی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کے ریشے بنا لیے، اب کئی دن چلتے رہے، وہی ریشے چل رہے ہیں، وہی چل رہے ہیں. تو اس نے تو اپنا اثر جو دینا تھا وہ 2-3 دفعہ میں دیا، اس کے بعد ریشے اپنی جگہ پر ہیں. جو لعاب اس نے نکلنا ہے یا جو نئے ریشے آ کر صفائی کریں گے، وہ تو یہ والا ریشے نہیں کریں گے. جراثیم کا ایک جمع ہونا. پھر مزید شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسواک اس وقت تک کارآمد ہے کہ جب تک اس میں تلخی باقی رہے. تو مسواک ہونی ہی جو تلخی والی لکڑیاں جیسے ہوتی ہیں کہ پیلو کی ہو گئی یا کیکر کی ہو گئی، زیتون شریف کی، تو اس حوالے سے. پھر یہ بھی ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے، اور جب مسواک کرنا ہو تو کم از کم 3 بار کیجیے، کم از کم 3 بار ضرور ہونی چاہیے. پھر جب کریں تو ہر بار دھو بھی لیں اسے. اور مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح سے لیجیے، چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھا اس کے سرے پر ہو. یہ اس کا پکڑنے کا بھی انداز ہے. تو اس طرح اس انداز سے پکڑنے سے کہتے ہیں کہ تلی کا مرض نہیں ہوتا. جی تلی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح سے پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، اور پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے. تو اسی طرح سے مزید فرماتے ہیں کہ چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے، اور مٹھی بند کر کے، جیسے مٹھی بند کر کے بعض لوگ مسواک کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو مسواک کے حوالے سے مزید بھی آپ نے جیسے اس میں ارشاد فرمایا، بعض اوقات کہیں سے تازہ مسواک نہیں مل پاتی، تو اس حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ پانی کے گلاس میں اس کو بھگو دیا جائے، تو جب نرم ہو جائے تو پھر اس کو استعمال میں لے لیا جائے. تو اگر یہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر مسواک شریف کی جائے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر فقط رسم مسواک جیسے کی اور اس کے بعد 2-4 کلیاں کی، اور تو اس طرح کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. مرحبا. بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے ڈاکٹر صاحب دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دانت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس کی قدر کریں، اور مسواک شریف جو سنت مبارکہ ہے اس کو بھی اپنانے کا ذہن بنائیں. ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب مصیبت آئے اس وقت کیا کرنا چاہیے، جب خوشی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب مایوسی کی کیفیت میں ہوں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے.
बहसीयत मुसलमान कुरान करीम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबात और बुजुर्गान दीन के फरामीन और आपकी जो मुबारक ज़िंदगियाँ हैं हमें रहनुमाई फराहम करती हैं। अगर हम गौर करना शुरू कर दें कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी किस तरह चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, अगर यकीनी तौर पर हमें इन सलाहियतों का इदराक हो जाए तो यकीन जानिए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज से गुजारने में कामयाब हो सकते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमारी मिसाल उस भिखारी की तरह है कि जो भिखारी तिजोरी पर बैठकर मांग रहा हो, उसे ये नहीं पता होता कि मेरी तिजोरी में माल कितना है। जब उसका इंतकाल होता है तब लोगों को पता चलता है कि ये बंदा इतना मालदार था। तो हमें यकीनी तौर पर अपनी सलाहियतों का इदराक नहीं है, हमें शऊर नहीं है कि हमारे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सारी नेमतें हमें दी हैं, कितनी सलाहियतों से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। तो यकीन जानिए शुक्र करते करते हमारी ज़बान शायद थक जाए, अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी करते करते शायद हम थक जाएं, लेकिन उसकी नेमतों का इदराक नहीं हो सकता, उसकी नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी रब की नेमतें हैं। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैंने एक आयत पढ़ी थी कुल मताउद दुनिया कलील, तो साहब हुआ था असल ये है कुल मताउद दुनिया इल्ला कलील। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए। जी सलमान भी बहुत आपकी सीट पर हम बैठे रहे, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह जी खैर अता फरमाए। अब हमें क्या करना चाहिए इस पर भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलमान भाई अगर तशरीफ ले आए तो क्या करना चाहिए? इन्होंने वही किया जो करना चाहिए था। मेहरबानी। और सलमान भाई को क्या करना चाहिए? अल्लाह जी खैर अता फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मौजू है हम क्या करते हैं। इस पर हमने थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी करना है और अपना तजरिया भी करना है, अपने मामलात पर गौर भी करना है। काफ़ी सारी डायमेंशंस हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई लेकर के चल रहे थे और इस हवाले से मदनी फूल भी अता फरमा रहे थे। उमूमी तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के साथ मामला अच्छा नहीं हो रहा होता, इस पर आपने काफ़ी सारे मदनी फूल सुने, और फिर कभी कभार जुल्म भी हो रहा होता है, इस एतबार से भी आपने मदनी फूल सुने। कभी क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है, लोग तनकीद कर रहे होते हैं, इस पर भी आपने मदनी फूल समात किए। कभी किसी अजीज़ का इंतकाल भी हो जाता है, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इस एतबार से भी मदनी फूल माशाल्लाह जारी व सारी थे। हम मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन अगर अपनी दाखिली ज़िंदगी पर गौर करें, अंदरूनी खाना जो ज़िंदगी है इस पर अगर गौर करें तो यहाँ पर भी हमें सोचना चाहिए हम क्या करते हैं। घर पे रहने का अंदाज़ हमारा कैसा है, बच्चों के साथ गुफ्तगू कैसे करते हैं, घर वालों के साथ गुफ्तगू कैसे करते हैं, इसकी भी काफ़ी सारी जानने की और मालूमात करने की हाजत है। हम देखते हैं कि रिश्ता है लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं है, घर है लेकिन उसमें सुकून नहीं है। हम देखते हैं रिलेशन है लेकिन उसके अंदर जो एक मिठास होनी चाहिए वो नहीं है, एक चाशनी जो होनी चाहिए वो नहीं है। रिश्ता है लेकिन उस रिश्ते के अंदर मोहब्बत नहीं है। इसकी वजूहात बाज़ औक़ात इंसान खुद ही बन रहा होता है कि वो अंदाज ऐसा इख्तियार कर रहा होता है जो दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर घर में आएंगे तो घर में आकर हमने सबको, किसी को झाड़ना है, किसी को डांटना है, किसी को जलील करना है, किसी को उल्टे नाम लेकर पुकारना है। यानी घर पे इंसान आए तो गोया कि एक घर वालों पर लर्दा तारी हो जाए कि अब कोई आफत आएगी, अभी कोई नुकसान होगा, अभी किसी का जो है वो सर फूटेगा या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्या फरमाते हैं आप सब, ये अंदाज भी हो रहा होता है। दिन भर के जो मामलात हमारे साथ गुजरे, मिसाल के तौर पर हम बस के ज़रिए से वापस आ रहे हैं, हम कार पर अपने घर पे आ रहे हैं, घर पर आते हुए कार के साथ किसी ने जो है वो टक्कर मार दी, या बस में थे तो बस में किसी सवारी ने जो है वो कोनी मार दी या कोनी लग गई, कुछ भी हुआ, या बस से अभी उतर रहे थे, बस वाले ने बस जो है वो चला दी। जिसने जो किया वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने घर पे आके अगर बच्चा कोई शरारत कर रहा है तो बच्चे को कूट के उस पर गुस्सा निकालना है। अगर बच्चों की माँ ने खाना सही नहीं पकाया तो बच्चों की माँ के ऊपर जो है गुस्सा कहीं और का निकलेगा कहीं और। क्या फरमाएंगे आप, ये भी हम करते हैं? जी, हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के भी मामलात पाए जाते हैं
یہ بسا اوقات چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے سلمان بھائی، لیکن بات جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے گھروں کے اندر ہونے والی یہ چھوٹی موٹی چپکلیشیں جو ہیں یہ بسا اوقات جو ہے وہ جدائی کا سبب بن جایا کرتی ہیں، گھروں کے اجڑنے کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ یہ دراصل علم دین سے دوری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ ہم ایک بات پر غور کریں کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے، ایک ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات سے ہے کہ جو زمین پر رینگنے والے جو جانور ہیں یا چھوٹی جو مخلوق ہے، چیونٹی ہے، اسے بھی تکلیف دینا جس مذہب کے اندر بلا ضرورت جائز اور روا نہیں رکھا گیا، میرا تعلق اس مذہب کے ساتھ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کسی بھی مسلمان کو نہ تو میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ میری زبان سے تکلیف پہنچے۔ اب وہ جب جس بندے کے ساتھ جتنا جو ہے تعلق اور رشتہ کلوز ہوتا چلے جائے گا، اس کے حقوق اور اس کے ساتھ بھلائی اس قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک عام مسلمان کے متعلق یہ ہے کہ ہاتھ اور زبان سے اسے تکلیف نہ دی جائے، اور جو بیٹا ہے اس کے متعلق اچھا ایک تو ہے کہ جو ماتحت ہے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا یا اس طرح کا معاملہ رویہ اختیار کرنا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، قطع نظر اس کے باقی جو لوگ ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ مجھے بھلائی کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں۔ دراصل جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میرا زندگی میں میرا دنیا کے اندر رہنا، میرا دنیا سے جانا اس انداز میں ہونا چاہیے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو ہم ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اب میری کیفیت یہ ہے، میں کیا کروں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ مسلمان وہی ہے نا، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا دنیا میں ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، اس کی پیروی کریں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ہوتا چلا جائے گا۔ دراصل ہم نے اپنی توجہ کا مرکز کسی اور بہت سی دیگر اشیاء کو بنا لیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کا مبارک انداز، صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی، اس کو اپنایا جاتا، اس کو فالو کیا جاتا، لیکن ہم لوگ یہ اصل کو چھوڑ کر اور دیگر جو غلط طریقہ کار ہیں یعنی صراط مستقیم سے جو بھٹکا دینے والی جو چیزیں ہیں ان کی طرف جو ہے عمل کے اعتبار سے ہم چلے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہمیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ درس مل رہا ہے، ہم نے معاشرے کو رہنما بنا لیا کہ جو لوگ کریں گے، میرے جہاں میں رہتا ہوں محلے کے اندر ایک آدمی کے ساتھ دوسرا زیادتی کرتا ہے وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے، اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے کیا چاہیے تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک انداز کہ ایک آدمی نے ظلم و زیادتی کیا آپ کے ساتھ، اس کو معاف کر دیں، آپ یہ ہے اصل، اس کو معاف کر دیں اور دوسرے پر اس کا غصہ نہ اتاریں، دوسرے پر اس کا وہ جو آپ کا ماتحت ہے یا آپ کے زیر دست ہے اس پر جو ہے وہ پل پڑنے کی بجائے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی وہ معاف کر دیں اور دوسرے پر اس کا غصہ نہ اتاریں، تو بے قصور آدمی ہے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، یہاں ہمارے کیمرہ مین اس ٹائم میں تھوڑے الرٹ ہوں گے، دو افراد ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک طرف ہمارے وقار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمارے عدنان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نعت خوان اسلامی بھائی ہیں۔ اچھا اب یوں سمجھ لیں، میں آپ کو کچھ کر کے جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں، وقار بھائی مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے، عدنان بھائی بھی مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے، دونوں سے ملاقات میں کروں گا، لیکن کس طرح سے کروں گا یہ آپ جو ہے وہ غور کریں گے۔ اچھا عدنان یہ وقار بھائی ہیں، ان سے میری ایک تھوڑی دوستی ہے اور ان سے تعلق بھی ہے اور ان سے مجھے کچھ مطلب بھی ہے، ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں کیا مطلب ہے کسی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کی جگہ پر خوشحال رکھے اور ہمیں اپنے در کا محتاج اور فقیر رکھے۔ ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ ان سے کوئی مفاد ہے یا ان سے کوئی قرض لینا ہے یا ان سے کچھ اور معاملہ کرنا ہے تو ان کو میں کیسے ملتا ہوں؟ اچھا یہ عدنان بھائی ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہے، یہ بس انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک دو مرتبہ کہیں پر دیکھا ہوگا، اجتماع میں دعوت اسلامی کے مدنی محل پر بستا ہے، چلو یہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، ہم ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کیسے کرتے ہیں اس پر تھوڑا آپ غور کرتے ہیں۔
ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹیلنگ، ایک ہوتی ہے ٹیچنگ. اچھا وقار بھائی آپ ابھی بیٹھیں، آپ بیٹھیں، پہلے عدنان بھائی سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب بیٹھیں عدنان بھائی، ابھی بیٹھیں. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر کے بھی دکھانی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ بتانی بھی ہوتی ہیں. تو بتانے والا معاملہ بھی ہوگا، کر کے دکھانے والا بھی ہوگا انشاءاللہ. کچھ چینجنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ ان قریب دیکھیں گے. جیسے عدنان بھائی ہیں، اب یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور حال کیا ہے کہ عدنان بھائی سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی صرف ایک اسلامی اخوت جو ہوتی ہے صرف وہی ہے. آئیں عدنان بھائی. وعلیکم السلام. ادھر آئے. یہ فیس ایکسپریشن ذرا اس کو نوٹ کرنے کی حاجت ہے. فیس ایکسپریشن اور بھائی ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ہاں جی بس بیٹھے، مہربانی. ایک ملاقات کا انداز یہ ہے، یعنی نہ کھندا پیشانی، نہ وہ مسکرا کر حال احوال پوچھنا، کچھ بھی نہیں، اور بس کر کے ہاتھ جو ہے وہ تھپ تھپایا اور سامنے والے کو کندھا تھپ تھپا کے اس کو بھیج دیا. اب دوسری بات کیا ہے، یہ وقار بھائی آ رہے ہیں، ان سے کوئی مفاد ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ نکلوانا ہے ان سے. تو ایک منٹ بیٹھے ذرا، جب میں بولوں گا پھر آئیے گا. یہ مثال کے طور پر میں یہاں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وقار بھائی آئیں جی ملاقات، جیسے ملاقات کی میں نے دیکھ لیا آ رہے ہیں، اب میں کیا اللہ اکبر، السلام علیکم وقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے آپ کی، اور گھر بار سب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، بڑا کمال کی آئے. تو آپ تشریف لائے ہیں ملاقات کے لیے، سبحان اللہ، کیسی پیاری مسکراہٹ ہے آپ کی. اضحک اللہ حسینک. بیٹھیں تشریف رکھیں، جزاک اللہ. یہ دو ملاقاتوں کے انداز آپ نے دیکھے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، غلام محی الدین بھائی کی طرف آئیں گے کہ ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنا منہ بنا کر رکھتے ہیں، یعنی سامنے والے کو نو ایکسپریشنز، اور کوئی کسی کو جو ہے وہ لفٹ نہیں ہے، اور دوسرے بندے سے جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو مفاد کی بنا پر ہم اس کی آؤ بھگت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مسکرا کر رسپانس بھی دے رہے ہوتے ہیں. دونوں رویوں پر غلام محی الدین بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہوتا یہی عموماً جس سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، جس سے رشتہ مربوط اور مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے، اور بڑے حسن سلوک کے ساتھ یوں سمجھیں کہ اس سے ملیں گے، ملاقات کریں گے. اور جس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اگر وہ غریب آ کر ملاقات کر بھی رہا ہے، اولاً تو اس سے ملنے کا انداز کہ خود پہل کریں سلام میں. لیکن اگر وہ مل رہا ہے تو ہماری ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ آپ نے ابھی بتا دیا کہ جس کو نہیں پہچانتے اس کے ساتھ بالکل روکھے سوکھے انداز میں ہمارا رویہ ہوتا ہے. تو بات وہی ہے جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائی کہ ہم اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم نے منہ پھیر لیا، منحرف ہو گئے. قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ایک سچے مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ہم کامل مسلمان بننے میں پیچھے رہے. اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنا دے. مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں یہ حصہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مصافحہ فرماتے، اولاً تو یہ کہ آپ سے جو بھی ملتا یا آپ جس سے بھی ملاقات فرماتے تو سلام میں پہل آپ فرماتے، سلام میں پہل فرماتے. اور بڑی پیاری بات حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مصافحہ فرماتے تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک. یہ جب چونکہ یہ ایسی کتاب ہے مشکات شریف حدیث پاک کی کہ یہ درسن سبقن یہ پڑھائی جاتی ہے. جب ہمارے استاد محترم یہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی توجہ دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے امیر علیہ سنت میں دیکھا ہے. یہ باپا کی عادت ہے کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ آپ خود سے پیچھے نہیں ہٹاتے جب تک کہ سامنے والا پیچھے نہ ہٹا لے. تو خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، اچھے انداز سے ملنا چاہیے، اس انداز سے ملنا چاہیے کہ سامنے والے کی طبیعت خوش ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ملن ساریت. اور جس کے اندر ملن ساری ہوتی ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. آج لوگ امیر علیہ سنت کے یوں سمجھیں کہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، باپا کی ملن ساری، باپا کا حسن اخلاق، اور یہ تعلیمات سب کچھ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، حضور کے طریقے میں، حضور کی سنت میں. تو جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا لیا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ روکھا سوکھا ہو، بلکہ جس سے بھی ملے گا وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے گا، اچھے انداز میں ملے گا. یہ حسن سلوک ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ وہ خلق عظیم عظیم، ٹھیک، کہ وہ حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضور کی سنت کو اپنائیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. یہ کامل مسلمان ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. مطلب اچھا واقعہ جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا تھا.
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار نا ایک شخص تھا، اس کو اس بات کا شکوہ رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہر وقت تنہا بجھا بجھا سا، اور مطلب بڑا ڈسہارٹ سا رہتا تھا۔ کسی عقل مند کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی میرے تو گھر میں بھی اور دیگر جہاں کہیں جاؤں تو یہ معاملہ اس طرح کا رہتا ہے، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ جو صاحب حکمت آدمی تھا، بڑا دانا تھا، اس نے کہا بھئی میں تمہیں نا 2 باتیں بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے جان لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بندہ خود اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یہ بیچارے کو مسکرانا یوں سمجھے کہ آتا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھئی نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت مبارک ہے کہ آپ جب بھی بات فرمایا کرتے تھے نا تو مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا بعض کا انداز تھا کہ وہ مطلب کثرت کے ساتھ گفتگو کے اندر مسکرایا کرتے تھے، مسکرا کر بات فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی ایک سنت پر عمل کر لو کہ جس سے بھی بات کرو مسکرا کے کرو، اور دوسرا جو ہے جو تم پر احسان کرے تمہارے کام آئے اس کا شکریہ ادا کرو، جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے، یہ کہنا شروع کر دو۔ 2 کام کرو اور پھر کچھ دن کے بعد مجھے بتانا۔ یہ شخص جو ہے گھر گیا، اس نے گھر پہ دستک دی تو اس کے بچوں کی والدہ نے جو ہے وہ دروازہ کھولا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اس نے مسکرا کے السلام علیکم کہا۔ اچھا یہ بھی کہا تھا کہ بھی سلام بھی کیا کرنا ہر بندے کو مسکرا کر، تو اب اس نے سلام بھی کیا اور مسکرایا بھی، اور ساتھ ہی دروازہ کھولنے پر اس نے جزاک اللہ بھی کہا اس کو کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جو اس کے بچوں کی والدہ تھی وہ مارے خوشی کے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور گر پڑی۔ اچھا اس نے تھوڑی دیر کے بعد مطلب وہ سہارا دے کر اٹھایا اور اس کو بٹھایا، پوچھا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ گر گئیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں کبھی آپ نے مجھ سے مسکرا کر بات ہی نہیں کی تھی، اور جب کبھی میری طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی تو شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کہنا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے رونما ہوئی، اس کو دیکھ کر میں قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار جو ہے وہ گر پڑی۔ تو یہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک جو ہے وہ کمی ہے کہ ہم لوگ باہر جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر کیا ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے وہ موڈ ہے، بڑے مسکرا کی گفتگو ہو رہی ہے اور صدقے واری جا رہا ہے، بچ بچ کے جا رہا ہے، اور زبان ایسی یعنی الفاظ ایسے کہ گھی اور شکر میں لپٹے ہوئے، لیکن یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو اس کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ گھر والے مطلب ایسی حالت و کیفیت ہوتی ہے، اور یہ مطلب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ماں کہتی ہے ابو آ گئے تمہارے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ اب چلو جی یہاں پر بھی ایک بات ہم کرتے ہیں آپ سب جی، کہ جیسے مثال کے طور پر وہ ہے نا کہ بھئی ابو گھر پہ آ گئے تو اب بچے جو ہیں وہ سہم جائیں گے، یا ابو جو ہیں بولیں بھی تمہاری امی آ گئی ہیں، اب بچے جو ہیں وہ سہم جائیں گے۔ یہ بھی انداز جو ہم غور کریں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا آج کا جیسے موضوع ہے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو تو کیا کر لیا، بچوں کا خیر خواہ بنا لیا اور باپ کو بھوت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ماں ہے، ماں نے یہ کہا، اچھا باپ نے اپنے آپ کو بچوں کا خیر خواہ بنا، بھئی تمہاری امی آ رہی ہے، بس آ گئی تمہاری ماں، ابھی تمہاری ماں آ رہی ہے پھر دیکھنے۔ اب باپ تو ٹھیک ہے خیر خواہ بن گیا اور ماں کو چڑیل بنا دیا، تو یہ انداز جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اچھا انداز ہی ہونا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات عرض کرتا چلوں، مفاد اور کسی سے مطلب نکالنا، یہ 2 چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی کی گوٹ پھنسی ہوتی ہے تو بندہ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے، یہ ایسے نہ کریں۔ مفاد سے اور جو آپ نے کسی سے کام لینا ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر ہمیں ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کر پیارے انداز سے بات کرنی ہے، ملاقات بھی کرنی ہے اور سامنے والے کو رسپونڈ بھی کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے اور ذہن بھی دے رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی آپ صاحب نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا انداز بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ چاہے کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کوئی منصب والا ہے، چاہے کوئی منصب والا نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں جو بھی آ رہا ہے آپ جو ہے وہ اس کو نوازتے ہیں اور شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر نے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایسے بن جائیں، کسی سامنے والے کو عزت دیں، احترام دیں
اور مفادات سے بالاتر ہو کر اسلامی اخوت جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کر مسلمان کا احساس یہ دل میں بسا کر کے حسن سلوک اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے. کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اصل اگر مسلمان یہ ذہن بنا لینا کہ مجھے قرآن و حدیث میں جو حکم ملا ہے اس کے مطابق مجھے کام کرنا ہے، اس کی بجا آوری کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، درست کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، پھر اس کی ہمیں پہچان ہوگی. قرآن مجید میں، احادیث نبوی میں جو ایک کامل مسلمان کو حکم ملا ہے، قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. تو اب ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کیا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. مسلمانوں کو یہ حکم ملا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. کیا میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں؟ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اجتماعی طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ والسلام ہوتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس ہفتے میں ایک مرتبہ ہونے والے صلاۃ والسلام میں بھی میں شرکت نہیں کرتا. یہ حالت ہے. مسلمانوں کو حکم ملا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جہاں سے تمہیں آسان لگے قرآن کی تلاوت کرو، ورتل القرآن ترتیلا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود میری حالت یہ ہے کہ مجھے تو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر قرآن مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتا. تو یہ اگر قرآن و حدیث میں جو ہمیں حکم ملا ہے ہم اس کی بجا آوری میں لگ جائیں تو یہ سارے دنیا کے غم، دکھ، تکلیف، رنج و الم، مصیبتیں، پریشانیاں، بے قراری اور اضطراب کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت الحمدللہ اور انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو سکتی ہے اگر ایک مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی جو سیرت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور یہ ہم سب کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور یہ ملے گا اچھے ماحول سے. اچھا ماحول تجھے اچھا بنا دے گا، اچھی صحبت اچھی بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. اور نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو امید ہے کہ نمازی بن کر اٹھیں گے. اگر شرابیوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو انسان اس صحبت بد کی وجہ سے شرابی بن جائے گا. تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے. وہ کسی نے کیا بات کہی پیاری کہ کرنے والے کام کرنے چاہیے ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں بندہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مرحبا آپ کے مدنی پھول، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کالز کو اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فرحان اتاری مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. منقبت کی فرمائش کرنی تھی، مجھے وہ سنا دیں. میرے مرشد ہیں اتار. مرحبا، سبحان اللہ. میرا نام محمد انور اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. وہ نعت یہ ہے: سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. مرحبا. محمد تنویر شوکت اتاری بات کر رہا ہوں فیضان مدینہ فرید سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی سے مدنی التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنوا دیں جس کا دوسرا مصرع ہے: نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آپ کے نعت خوانوں کو میرا سلام اور بہت سی دعائیں ان کے لیے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. کیا انداز ہے فرمائش کرنے کا. مدینہ مدینہ. جی میں محمد عرفان اتاری بول رہا ہوں. مجھے عدنان بھائی سے ایک ان کی آواز میں نعت سننی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. عدنان بھائی سے نعت سننی ہے. جی عبدالسلام عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک اور نیا شاہکار ماہانہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی جو میرے ہاتھوں میں ہے، ماشاءاللہ یہ زیر مطالعہ ہے. بہت ہی پیارا، بہت ہی مجموعہ یہ علم کا، بہت ہی اچھا لگا. اور مدنی چینل کا یوں تو ہر سلسلہ اچھا ہی لگتا ہے، اور اس میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ کر اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ وہ کلام سنا دیجئے. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرا نام رافع اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے.
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. واہ جی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا. جی میں امان انصاری، میں آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں بریلی شریف سے. میں ایک نعت بیابان عرب آپ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. آپ کی کچھ پیغامات، کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں. علی ملک بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی، نام تو نہیں لکھا، بغداد بلا لو مجھے، بغداد بلا لو، گجرات سے بڑا اپریسیشن کا میسیج ہے. اور کلام یہ سننا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کچھ اپریسیشن کے کافی سارے میسیجز ہیں. نام کچھ کے مینشن ہیں، کچھ کے نام مینشن نہیں ہیں، کچھ کے نام لکھے ہوئے ہیں، کچھ کے نام لکھے ہوئے نہیں ہیں. عدنان بھائی سے بھی کوئی کلام سنوا دیں، یہ ضرور انشاءاللہ. رضوان اتاری بھائی ہیں ہند سے، یہ کلام سنا دیں، میرے مرشد ہیں اتار. عبد المولا فرام ہند، ٹھیک ہے جی. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا، سبحان اللہ. یہ ہیں جی میسیجز آ رہے ہیں، سرکار غوث پاک کے نانا کا نام بتا دیں. سرکار غوث پاک کے نانا کا نام عبد المطلب تھا. اچھا یہ آپ کا میسیج ہے جی، یہ کیا آپ نے میسیج کیا ہے، کچھ سوال کا جواب دے رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، یہ تو آگے پیچھے ہے ہی نہیں ذکر. رات ہوا تھا، اصل میں سوال ہوا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے مدری مذاکرے میں کہ اس کا شاید انہوں نے وہ دیا ہو. چلیں ٹھیک ہے جی، دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے. تو فرما دیں درست ہے جی. جی یہ غوث پاک کے نانا کا نام، یہ تو جن کو پتا ہے جی وہی بتائیں گے. سچ بات تو یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے. عبداللہ سومعی، عبداللہ سومعی نانا کا نام، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی سگی اتار ناروال سے، کیسے ہیں بھائی، الحمدللہ رب العالمین. نعت خان بھائی سے ریکویسٹ ہے کلام سنا دیں، میرا ولیوں کے امام، یہ منقبت ہے جی. ٹھیک ہے جی. سعد ذیشان ہوں میں جی، بہت شکریہ سعد بھائی آپ کے میسیج کے لیے. مزمل ہوں میں لاہور سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں جی جنید اتاری ہیں، کہاں سے، یہاں شہر کا نام مینشن نہیں ہے، ہاں ملتان شریف سے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. جی کچھ کلام آپ کے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی عدنان بھائی، وقار بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر
ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا جی غلام محی الدین بھائی دو اشعار آپ بھی سنا دیں مرحبا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ انہی کی بومائے شمل ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بومائے شمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ
کہ نور باری حجاب میں ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. میسج ہے ہمارے مہروز المدنی بھائی کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سلسلہ بہت کچھ سکھا رہا ہے، منچ خوب سج رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی یہ کلام سنا دیں، نہ سنائیں تب بھی مدینہ مدینہ. کیا بات ہے جی مہروز بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ریکویسٹ کرنے کا انداز بھی آپ کا مدینہ مدینہ ہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، تقریباً 4 منٹ باقی ہیں. 1 لائن آخری آپ مبلغین بیان کریں گے، پھر ساتھ و سلام اور دعا بھی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کل شامل کرنے کی نیت کرتا ہوں. کل تو ہمارے اشفاق بھائی سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں، بہت پیارے نعت خان بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، کل تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو اشفاق بھائی سے یہ کلام سنیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی انشاءاللہ. جی مجھے جی 2 لائن کی اجازت دے دیں، ایک تصحیح کرنی ہے جی. 2 لائن روایت کے اعتبار سے. سیدنا ابراہیم نبی پاک علیہ السلام کو جو شہزادے تھے، ان کے انتقال پر آقا کریم علیہ السلام کے مبارک آنسو بہ رہے تھے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، پہلے میں نے جو کیا بیان کیا اس میں غلطی ہوئی مجھ سے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ رو رہی ہے اور دل جو ہے وہ غم زدہ ہے. فرمایا لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارے فراق میں ہماری آنکھیں رو رہی ہیں. اللہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. جی آخری بات کیا کریں گے جی آپ آج کے سلسلے کی؟ آج کے سلسلے کی یہ جی کہ ہم علم دین حاصل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں کس وقت میں کیا کرنا چاہیے، اور ہم جو کر رہے ہیں اگر وہ غلط ہے اس کی غلطی کا ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، اور درستی بھی کرنے میں ہم کامیاب اور کامران ہوتے چلے جائیں گے. جی 1 لائن رشید بھائی. 1 لائن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ کہ حضرت شیخ سعدی جی نہیں، یہ چھوٹا سا بالکل واقعہ ہے، ہمارے لیے سبق انشاءاللہ اس میں ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص ایک بکری کو بغیر رسی باندھے ہوئے جا رہا تھا، رسی پیچھے پیچھے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسی باندھی کیوں نہیں، بکری کے گلے میں رسی کیوں نہیں ڈالی؟ اس نے کہا رسی باندھی تو ہے. کہا نظر تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا میں نے اس کو پیار اور اخلاق کی رسی باندھی ہے، اس پیار اور اخلاق کی وجہ سے یہ پیچھے پیچھے ہے. تو اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنائیں، دوسروں سے محبت کریں، بے لوث عزت دینا سیکھیں، مفاد کے لیے نہیں کہ یہ میری عزت کرے گا تو کروں گا، بے لوث عزت دینا سیکھیں، لوگوں کی تعظیم کریں، احترام مسلم کا جذبہ رکھیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی زندگی کو بدل دے گی، اور آپ کا ایک برا رویہ کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ہمیں یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہماری ذات سے اگر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے مسلمانوں میں محبتیں بھی قائم ہوں گی، اچھے اخلاق کی برکت سے انشاءاللہ دنیاوی بھی فائدے ہوں گے اور دین کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ کر ہر کام کرنا چاہیے. اپنے اندر ملنساریت لے کر آئیں، اپنائیت لے کر آئیں، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملیں، خواہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں. اپنا رویہ یکساں ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمتوں سے بری، رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے